ذکر کی بدولت ہمارے اولیاء کرام نے ہمارے مشاہد نے رسول کا سفر روحانی کا سفر طے کیا. ہم بڑے بڑے وظائف چلے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر ہمارا ذکر کے اوپر روحانیت کو سب سے پہلا ذکر اذکار میں یہ کلمہ ہی سب سے پہلے ہمارا اس کے اوپر ہماری سیدنا ہماری زیادہ ہو جاتی ہے. اسی سے ہمارا لطائف جاتے ہیں, اسی سے ہمارا قلب روح جتنے بھی لطائف کے مقام ہے وہ سب اس ذکر سے جاتے ہیں. جب ہمارا قلب جاگ جائے گا پھر ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارا ذکر کرنا شروع ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں شاید آپ کوئی اٹھ کے بیٹھے گا وہ ذکر کرنا, یہ قلب ہمارا دن ہمارا پھرنا شروع ہو جائے گا. پھرنا شروع نہیں ہوگا. جب آہستہ کرنا شروع ہو جائے گی وہ آٹومیٹک ہمارا ذکر میں جائے گا. ہمارا دھیان و تدبیر کاری میں بھی ہوگا, لیکن ہم دماغ سے ہمارا ذکر کرتے ہوں گے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. جب اس طریقے سے کریں گے تب اس کا فائدہ ہوگا. اگر طریقے سے یہ کسی صحبت میں بیٹھ کے نہیں سیکھیں گے تو وہ فائدہ نہیں. اگر وہ فائدہ ہم کو اس طریقے سے حاصل کرنا چاہیے. اللہ کا ذکر کریں گے اللہ 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 ذکر اس طرح کا لوگ تمہیں دیوانہ بولے. اس کا مطلب یہ ہے, یہ نہیں کہ بعد کر بیٹھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے سمجھ کے اور صحیح طریقے تکرار کرنا. اس طرح کرنی ہے کہ صرف ذکر میں ہی اپنے فہم ہو جاتا ہے. تو ذکر کرے اس کے بارے میں ہی ہمیں نظر مطلب کیا ہے اسی میں ذکر میں لگ جاتا ہے. یہ نہیں سوچنا ہمارے پاس ہم بیٹھے ہیں ہم کو کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا, دنیا کی سوچیں. ان سب سوچوں سے باہر نکل کے جب ذکر کرتے ہیں نا پھر یہ کامیابی آپ ذکر کس طرح کرو کہ لوگ آپ کو دیوانہ بولیں. کہ آپ کو اپنی مستی مست ہو. دیوانہ جو ہوتا ہے نا اپنی مستی مست ہوتا ہے. اس کو نہیں ہوتا دنیا داری میں کیا ہو رہا ہے, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, وہ اپنی مستی مست ہوتا ہے, اپنے طریقوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. تو اسی مثال دی کہ دیوانوں کی طرح ذکر کرو کہ اس طرح دیوانے کو دنیا میں دنیا کی فکر نہیں ہے. اس کی کتنی سردی ہے گرمی ہے موسم ہے لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں کیا گزر جا رہے ہیں, ان کو کوئی اس کے اوپر کچھ صحت کے اوپر اثرات نہیں ہو رہے. اسی طرح ذکر میں اس طرح کرو کہ آپ کے جو مرضی ہو رہا ہے آپ کی صحت اس کے اوپر صحت منحصر نہ ہو, اثرات مرتب نہ ہو. اس لیے کہ آپ دنیا تک یہ بھی نہیں ہے کہ دیوانہ بالکل ہی آپ ڈوبنا شروع ہو جائیں ساتھ آنا شروع ہو جائیں. نہیں, دیوانہ پر یہ بھی ہے کہ جب ہم دنیا داری میں بیٹھے ہوئے ہم دنیا سے پتہ نہیں ہم دنیا میں ہے یا نہیں ہے تب بھی اللہ کا ذکر ہم پہ جاری ہے. یہ بھی دیوانے پر ایک ہے کہ ہم بیٹھے بچپن میں ہوئے ہیں لیکن ہم کو پتہ نہیں ہم کہاں بیٹھے ہیں. ہم اپنے ذکر میں مست ہیں, آپ اکیلے پر بیٹھے ہیں خلوت میں بیٹھے ہیں تب بھی ہم ذکر میں مگن رہتے ہیں. دنیا داری میں بیٹھے ہیں لوگوں میں بیٹھے محفلیں ہو رہی ہیں اپنے ذکر میں لگے ہوئے ہیں. یہ بھی دیوانہ پن سے یہ بھی دیوانہ پن ہے کیونکہ آپ کو دنیا کی فکر نہیں ہے. دیوانے کو دنیا کی فکر نہیں ہوتی. اس طرح ہم کو بھی فکر نہیں ہونی چاہیے. ہم کو صرف ذکر کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے اس میں. تو اس لیے جب بھی ذکر کریں کوئی عبادت کرے تو اس طرح کریں کہ آپ باقی عبادت کریں.
صرف تسبیح پوری نہیں کرنی، تعداد پوری نہیں کرنی، اس ذکر کو سمجھ کے پڑھنا ہے. جسے کم کریں لیکن بڑے اس طرح کے واقعی پڑھا جائے اس کو. یہ نہ ہو ہم نماز دیکھتے ہیں تو 100 دھیان 100 سے کو آ رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن کوشش کریں آہستہ، یہ بھی نہیں کہ ایک دم انسان سب مسئلے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان اپنی ڈیوٹی ختم نہیں کرتا، وہ بھی ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ذکر کو لگتے رہیں. جب ایک ٹائم لگاتار استقامت کے ساتھ کوئی ذکر کوئی بات ہم کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر عادت آپ کو اس کی عادت پڑ جائے گی. جیسے کہتے ہیں نا نشے کی عادت لگ گئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی نشے کی، لیکن نشہ تو لگ گیا ہوا بس. تو اسی طرح عبادت کا نشہ اپنے آپ کو بتائیں، اللہ کے ذکر کا نشہ کریں. اب تو آنے والے مہینے بھی رمضان آنے والا ہے، اللہ کو سلامتی کے ساتھ کیا وافی سے رمضان کی برکتیں، رزق کی برکتیں، شفاء کی برکتیں نصیب فرمائے. تو ہم کو ایسے مہینے میں تیاری کرنی چاہیے. کسی مہینے میں تیاری کریں تو آنے والے جو رجب شعبان رمضان کے مہینے ہیں اس میں ہم زیادہ سے زیادہ کی عبادت کو ٹائم دے سکیں. ابھی بھی ہم کو اپنا جدول اپنا شیڈول اس طرح بنا لینا چاہیے کہ ہم کو اب آنے والے مہینوں میں مشکلات پیش نہ آئیں. ابھی سے آہستہ آہستہ ٹائم اپنا مینج کرنا شروع کر دیں. یا جب رجب آ جانا شروع ہو جانا ہمیں تیاری شروع کر دیں، پھر شعبان آ جانا اس میں اور تیاری شروع کر دیں، کیونکہ یہ حکمت والے مہینے ہیں. اس میں جتنی عبادت کی جائے اللہ کو منظور ہوتا ہے. اس سے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، جس کا بھی کریں سمجھ کے اس کو فیصد مہینے کو سمجھیں. سمجھنے کے کئی طریقے ہیں. ہم کوئی بھی عبادت کرنے لگے ہیں عربی میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کا ترجمہ سمجھ لیں. کوئی بھی اللہ کا ذکر تسبیح کرنے لگے اس وقت سمجھ لیں. اگر نفل میں نوافل ادا کرتے ہیں تو نوافل نماز ہے، نماز کا ترجمہ بھی یاد کرنا کہ اللہ اکبر کا اس کا کیا مطلب ہے، سبحان اللہ کا اس کا کیا مطلب ہے، سبحان ربی الاعلی کا اس کا کیا مطلب ہے، تحیات کا کیا مطلب ہے، کیا ترجمہ ہے اس کا. تو ترجمہ کو پورا یاد ہو جائے گا. جس طرح کو پڑھتے جائیں گے ترجمہ ہمارے دماغ میں گھومتا جائے گا. اس طرح کو وسوسے بھی نہیں آئیں گے اور ہمارا دھیان بھی جو نماز پہ وجہ نماز پڑھنے کا مطلب ہے مقصد ہے، اس کا مقصد ہی پورا ہو جائے گا. اللہ آپ اور مجھے صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.